امام مہدی تشریف لے آئیں گے۔ یہاں آ کر بہت ساری کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، امام مہدی بن کر، اس کے دعوے دار بن کر بہت سارے لوگ کھڑے ہو رہے۔ عیسیٰ مسیح چونکہ آئیں گے اللہ کے نبی کی امت کی مدد کے لیے، تو بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، جس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے قیامت کی نشانیوں میں، وہ میں ہی ہوں۔ ایسے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی ہے، پہلے بھی ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں، اور ان کے جو مبلغ ہیں، ان کے جو داعی ہیں، ان کی طرف بلانے والے ہیں، وہ آپ کے یہاں شہر میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ یہ فتنے پھیلانے والے آپ کے شہر میں موجود ہیں، نوجوان ان سے ہوشیار رہیں، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جو پٹا ہے وہ آپ کے گلے سے نکل جائے گا، اور اس سے بڑھ کر محرومی کچھ نہیں۔ شکیل ابن حنیف ایک بہار کا رہنے والا کوئی انسان ہے، پہلے دہلی میں، پھر اب اورنگ آباد میں رہ رہا ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں یا امام مہدی ہوں۔ اس لیے حدیثوں میں امام مہدی کے بارے میں جو تفصیل صحیح بتائی گئی ہے وہ آپ جاننے کی کوشش کریں۔ امام حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو علامات اور نشانیاں بتانے کی کوشش بتائی گئی ہے، صحیح احادیث سے وہ معلوم کریں تو انشاءاللہ حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے اور ساری انسانیت کے نبی سرور کونین، رسول الثقلین اور امام القبلتین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ایسے اعزازات، خصوصیات اور خوبیوں سے نوازا ہے جو دنیا کی تخلیق اور پیدائش سے لے کر قیامت تک کسی اور کو نہیں دی گئی۔ قرآن کریم میں اور حدیث نبوی میں ان خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کی جمعہ کی گفتگو میں ان چند خوبیوں کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک مجھے صحیح انداز سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو نبی کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت جابر سے بھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ان دونوں روایتوں کو ملا کر چند خوبیاں، چند خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آتی ہیں جو اللہ نے کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر اور اپنے کسی برگزیدہ اور مقبول بندے کو نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوبیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے سب سے پہلی چیز کہی کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے۔ جوامع الکلم کا کیا مطلب؟ چھوٹے چھوٹے جملے، مختصر کلمات، دکھنے میں مختصر بات، چھوٹی سی عبارت، لیکن جب اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کی تفسیر، اس کی تفصیل اور اس کی پوری ڈیٹیل بیان کی جائے تو اس کے اندر معنی اور مطلب کا پورا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو۔ ایک ایک جملے کو، چھوٹے سے جملے کو اگر لے لیا جائے اور اس پر گفتگو کرنی شروع کر دی جائے تو مہینوں بیت جائیں، عمر بیت جائے، لیکن اس کا معنی اور مطلب ختم نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی تھی۔ آپ کی حدیثیں موجود ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اور پھر علماء نے اس پر جو کچھ لکھا ہے اس کی گہرائی میں اتر کر تو تعجب ہوتا ہے کہ چھوٹے سے جملے میں اللہ کے نبی نے کیا کیا باتیں ارشاد فرما دی۔
اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم، اور اسی کو آپ عام انداز میں سمجھنا چاہیں تو فارسی میں کہتے ہیں دریا بکوزہ، پورے دریا کو ایک گلاس میں سمو دیا، یا ہمارے ہاں ہندی میں اور مارواڑی میں کہتے ہیں گاگر میں ساگر، یعنی پورے ساگر کو، سمندر کو چھوٹی سی مٹکی میں لا کر سمو دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیت ہے جو کسی اور نبی اور رسول پیغمبر اور کسی انسان کو نہیں دی گئی۔ اس کے سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں، علماء نے اس پر پوری کتابیں لکھی ہے، حضور کے جوامع الکلم کو اکٹھا کیا ہے، ایک جگہ جمع فرمایا ہے۔ ایک ایک جملہ یا ایک ایک چھوٹی سی حدیث ایسی ہے کہ پورا دین، پوری شریعت کا خلاصہ اس میں آ گیا۔ بہت سارے علماء نے اس پر لکھا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو 4 بڑے امام گزرے ہیں، جن کے ماننے والے، جن کی اتباع کرنے والے دنیا میں بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کا نچوڑ اور پوری شریعت کا لب لباب اگر آپ کو دیکھنا ہے تو 3 حدیثیں اس کی بنیادیں اور 3 حدیثوں میں مل جائے گا، اور وہ 3 حدیثیں بہت مختصر ہیں۔ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو بخاری کے شروع میں آئی ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے کاموں کا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مختصر ہے لیکن جب اس کی تشریح کی علماء نے اش اش کر اٹھتا ہے انسان، کیا اللہ کے نبی نے اس کے اندر معنی و مطالب کو سمو دیا اور پرو دیا۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے اس دین میں، ہماری اس شریعت میں جو کوئی بھی نیا معاملہ گھڑے، نئی چیز اختیار کرے تو وہ مردود ہے، ریجیکٹ ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری حدیث حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح کر کے رکھ دیا ہے، صاف بتا دیا گیا ہے، اس کے درمیان کی جو چیزیں ہیں جن کے بارے میں پتہ نہ چلے، کنفیوژن رہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، یہ مشتبہ چیزیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ 3 حضور کے ارشادات، پورا دین ان کے اندر آ گیا، پوری شریعت اس میں سمو دی گئی۔ ان کو کہتے ہیں جوامع الکلم، یہ حضور کی خوبی ہے۔ دوسری خوبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے رعب، خوف اور ڈر سے نوازا گیا ہے، میری مدد کی گئی۔ میرا ڈر، میرا خوف، میرا رعب دشمن پر طاری ہو جاتا ہے مسیرت شہر، 1 مہینے کی مسافت سے۔ میرا دشمن 1 مہینہ دور رہتا ہے، وہاں تک بھی میرا رعب چھا جاتا ہے، دلوں میں رعب بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی کئی مثالیں۔ اسی اللہ کی مدد، اسی رعب، اسی ڈر کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے دشمن آپ کے سامنے شکست کھا گئی، لڑنے سے پہلے ہی ہمت ہار گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ نصرت بالرعب، رعب اور ڈر کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، میرے دشمن پر میرا خوف مسلط ہو جاتا ہے۔ اس کی پوری مثالیں آپ کی پوری زندگی میں ملتی ہے۔ 23 سالہ نبوت کا دور ہے جس میں آپ بعض مرتبہ تنے تنہا اکیلے بت کی پوجا کرنے والے لوگوں کے درمیان چلے جاتے تھے، ان کے درمیان توحید کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ چھوٹی موٹی تکلیفیں دی لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کو جان سے مار دیں۔ یہ نصرت بالرعب کی مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے میلوں ٹھیلوں میں بھی جاتے تھے۔ یہ منی میں حج کے موسم میں زمانے جاہلیت میں میلے لگا کرتے تھے، وہیں سے یہ مینا بازار آپ کا آیا ہے، وہاں بازار لگا کرتا تھا، میلہ لگا کرتا تھا، تو وہاں جاتے تھے، لوگوں میں ایک دم بے دھڑک ہو کر، بے خوف ہو کر دعوت دیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا۔ ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہیں اور آپ کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے، مکہ کے نوجوان تلواریں لے کر کھڑے ہیں، کسی ایک کو ہمت نہیں ہوئی گھر کے اندر گھس کر آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دے یا شہید کر دے۔
یہ نصرت بالرعب کی زندہ مثال ہے کہ مجھے رعب کے ذریعے سے زندہ کیا گیا ہے. اسی ہجرت کے میری مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے سے. اسی رعب کی ایک مثال ہے ہجرت ہی کے موقع پر اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر غار ثور میں جا کے چھپے ہیں. پیچھے پورا قریش کا قافلہ تعاقب میں ہے، پیچھا کیے ہوئے ہے، انعام کی لالچ بھی ہے، پکڑنے کے سلسلے میں آئے ہیں. اور غار ثور پر جس جگہ آپ اور ابو بکر چھپے ہوئے ہیں وہاں پاس میں پہنچے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ اندر جا کر گھس جائے، اندر داخل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کئی اور مثالیں بھی ہیں. غزوہ تبوک جس میں اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی روم کی ہرقل، اس نے یہ ارادہ کیا کہ مدینے پر میں حملہ کر دوں، اور اب یہ نئی حکومت ہے، نیا پودا ہے، اس کو ابھی سے اکھاڑ دوں. اور یہ باتیں اللہ کے نبی تک پہنچی کہ ہرقل حملہ کرنا چاہتا ہے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کیا حملہ کرے گا، ہم ادھر سے جائیں گے. اس وقت کی سب سے بڑی طاقت، دو بڑی طاقتیں تھیں، ان میں سے روم کی ایک طاقت تھی، ایک ایران کی طاقت تھی. اللہ کے نبی یہاں سے چلے. یہ غزوہ تبوک جو پیش آیا ہے اور سورہ توبہ کی اکثر آیتیں اس کے سلسلے میں اتری ہے، یہ اسی موقع کا ہے. اللہ کے نبی صحابہ ادھر سے چلے، 1 مہینے کی مسافت ہے، چل کے گئے. اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ حملہ کر دے اور سامنے آ جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری دوسری خوبی یہ ہے کہ دشمن پر میرا رعب طاری کر دیا گیا ہے. تیسری خوبی اللہ کے نبی نے فرمائی احلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا. جہاد پہلے بھی ہوتا تھا، پہلے پیغمبروں اور نبیوں کی شریعتوں میں بھی ہوتا تھا، لیکن مال غنیمت جو حاصل ہوتا تھا دشمن کی طرف سے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا. اس کو کسی ٹیلے پر، کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا. اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی، ختم کر دیتی تھی. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جہاد مقبول ہوا ہے، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ جہاد ہے. اور اگر آگ نہیں آتی تھی تو کوئی جہاد میں کھوٹ ہے. اس طرح مال غنیمت کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیشہ کے لیے، آپ کا دین ہمیشہ کے لیے، اور آپ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہیں. تو آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے لوگ پوری دنیا میں جائیں گے. آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے. مال غنیمت کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا فَغُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو کچھ تم مال غنیمت حاصل کرو وہ پاکیزہ ہے، وہ حلال ہے، اس کو استعمال کرو. آپ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز اور آپ کی خوبی. چوتھی خوبی اللہ کے نبی نے فرمائی جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، پہلے پیغمبروں کی قومیں ہیں، ان کے لیے عبادت، ان کی عبادت گاہ میں انجام دی جا سکتی تھی. اپنی عبادت کی جگہ میں عبادت کریں تو عبادت ہے، دوسری جگہ نہیں. یہودی اپنے کلیسا میں، عیسائی اپنے چرچوں میں، بت پرست اپنے مندروں میں، آگ کی پوجا کرنے والے پارسی آتش پرست اپنے آتش کدوں میں عبادت کرتے تھے. باہر کسی جگہ ان کی عبادت مقبول نہیں تھی، قبول نہیں تھی، اس کی اجازت نہیں تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں یہ آپ کی خوبی ہے، آپ کی امت کو یہ سہولت دی گئی، یہ آسانی دی گئی کہ ایک مسلمان، ایک مومن، ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، اس کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ہی عبادت کریں گے، نماز پڑھی تو نماز ہوگی، باہر نہیں ہوگی. ہاں جماعت سنت مؤکدہ ہے، اس کے فوائد ہیں، اس کی خاص حکمتیں، اس وجہ سے کہا گیا کہ جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھو. لیکن آدمی سفر میں ہے، آدمی کھیت میں ہے، آدمی کسی جنگل میں ہے، آدمی کسی اور موقع اور کسی خاص مقام پر ہے، اور وہاں پر پاس میں کوئی مسجد نہیں ہے اور نماز کا ٹائم آ گیا. اب آدمی یہ سوچے کہ مسجد تو ہے نہیں، میری نماز قبول نہیں ہوگی. نہیں، حضور کو یہ خوبی دی گئی کہ حضور کا امتی چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے جنگل میں ہو، چاہے گھر میں ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اب وہ نماز ادا کر لے تو اس کی نماز قبول ہے. یہ خوبی صرف اس امت کو دی گئی. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ خوبی دی گئی. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا. اور یہ خوبی بھی کہ اگر آپ کہیں سفر میں ہیں، کسی جگہ پر ہیں، پانی نہیں ہے،
وضو پانی سے کیا جاتا ہے، پاکی حاصل کی جاتی ہے، پانی نہیں ہے آس پڑوس میں قریب میں، اور اس وقت حکم دیا گیا کہ بھئی نماز کا وقت آ گیا تو تیمم کر لو، پاک زمین ہے، ضرب مارو، چہرے پر پھیر دو، ضرب مارو، ہاتھ پر پھیر دو، پاکی حاصل ہو گئی، وضو ہو گیا اور نماز پڑھ لو۔ یہ پہلی امتوں میں سہولت نہیں تھی، یہ آسانی نہیں تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے، ہر زمین کے ہر حصے کو مسجد بنا دیا گیا ہے، سجدہ کا بنا دیا گیا ہے، وہاں پر نماز پڑھ لو تو نماز قبول ہو جائے گی۔ ہو گیا نا، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ علامہ اقبال نے کہا تھا عین لڑائی میں میدان جنگ ہے، وہاں مسجد نہیں ہے، وہاں عبادت گاہ نہیں ہے، نماز کا وقت آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے، پانی نہیں ہے، زمین سے پاکی حاصل کر لو، مسجد پاس میں نہیں ہے، جس جگہ تم کھڑے ہو اسی پر سجدہ کر لو، اپنی پیشانی ٹیک دو، سجدہ کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا میرا کام۔ یہ خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جعلت لی الارض طہورا ومسجدا۔ پانچویں خوبی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ یہ کہ آپ کو ساری کائنات کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامہ۔ حضور نے فرمایا یہ خوبی، امتیاز صرف میرے پاس ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے کہ ہر نبی ایک خاص قوم کی طرف، خاص علاقے کی طرف، خاص خطے کی طرف، خاص جگہ کی طرف، خاص لوگوں کی طرف بھیجا جاتا تھا، مجھے تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے۔ میں خاص خطے کا نبی نہیں ہوں، خاص تحصیل کا نبی نہیں ہوں، خاص ضلع کا نبی نہیں ہوں، خاص ڈویژن کا نبی نہیں ہوں، خاص صوبے کا نبی نہیں ہوں، خاص ملک کا نبی نہیں ہوں، مجھے پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں یوں کہیے کہ انٹرنیشنل نبی ہوں یا گلوبل نبی ہوں، پوری دنیا کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ہے، اور کہا ہے نبی اعلان کر دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، صرف انسانوں کی طرف نہیں، آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں، آپ جنات کے بھی نبی ہیں، آپ فرشتوں کے بھی نبی ہیں، آپ حیوانات کے بھی نبی ہیں، آپ جمادات کے بھی نبی ہیں، آپ نباتات پیڑ پودوں کے بھی لیے بھی نبی ہیں، آپ مشرق والوں کے لیے بھی نبی ہیں، مغرب والوں کے لیے بھی نبی ہیں، شمال و جنوب والوں کے لیے بھی نبی ہیں، عربیوں کے لیے بھی ہیں، اجمیوں کے لیے ہیں، ساری انسانیت کی طرف آپ نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اس طرح کسی اور نبی کو نہیں بھیجا گیا تھا، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، آپ کی خصوصیت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی خوبی اپنی یہ بیان فرمائی کہ اُعطیت الشفاعہ، مجھے شفاعت کے مقام سے سرفراز کیا گیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے۔ حدیث میں آیا آتانی آتم من عند ربی، میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا، یعنی اللہ کا پیغمبر رسول آیا، رسول کا مطلب فرشتہ آیا، پیغام لانے والا، پیغمبر کا مطلب پیغام لانے والا، فرشتہ آیا اور مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو آپشن دیے ہیں، دو اختیارات دیے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو قبول کر لو۔ اللہ تمہیں یہ دو اختیارات دیتے ہیں، ایک تو یہ کہا کہ آدھی امت کی شفاعت، آدھی امت آپ کی جنت میں جائے گی، اس کو قبول کر لو، آپ کی آدھی امت جنت میں جائے اس کو قبول کر لو، یا پھر اس کو قبول کر لو کہ آپ کو شفاعت کا مقام دیا جائے، کل قیامت کے دن آپ سفارش کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کون سی چیز قبول کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آدھی امت جنت میں جائے قبول نہیں کی، میں نے شفاعت کے مقام کو قبول کیا ہے کہ مجھے سفارش کا، شفاعت کا حق دے دیا جائے، اور کل قیامت کے دن میں سفارش کر کے اپنی امتیوں کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اور حضور نے ایک دوسری حدیث میں یہ بیان فرمایا، اللہ یہ فرماتے ہیں اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے اپنے رب سے، کب خوش ہوں گے؟ حضور نے فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا، میں خوش نہیں ہوں گا، سارے امتیوں کو جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ سفارش کے ذریعے سے ہوگا، اور یہ حضور کی ایسی خصوصیت ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ کئی سفارشیں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سفارش تو ایسی جس کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، اس میں ساری انسانیت کی سفارش، ساری انسانیت کی سفارش، ان کے بھلے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اس کی بھی تفصیل حدیث میں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ
حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں کل قیامت کے دن ساری انسانیت کا یہاں تک کہ نبیوں کا بھی سردار ہوں گا۔ پھر پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیسے سردار ہوں گا؟ پھر اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن ساری انسانیت پریشان ہوگی، ایک میدان میں جمع ہوگی، اس طرح جمع ہوگی اگر کوئی ایک پکارنے والا پکارے سب اس کی آواز کو سن لیں گے، اور کوئی دیکھنے والا دیکھے سب کو دیکھ لے گا۔ بھیڑ ہوتی ہے نا تو کچھ نظر آتے کچھ نظر نہیں آتے، لیکن کل قیامت کے دن ساری انسانیت جمع ہوگی، سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ بڑی پریشانی کا بڑی بڑا ہولناک مقام ہوگا اور ہولناک حالات ہوں گے، بڑے خطرناک، انسانیت ساری پریشان ہوگی، اور اس موقع پر آپس میں بات چیت کریں گے، آپس میں بات چیت کریں گے۔ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہو تو اس کو لے آؤ، بڑے پریشان ہیں، اللہ سے درخواست کر دے کہ حساب کتاب شروع کر دے، پھر چاہے جنت کا فیصلہ ہو چاہے جہنم کا فیصلہ ہو، لیکن یہ میدان محشر کی جو پریشانی ہے اس سے نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے۔ کسی اللہ کے مقبول بندے کو ڈھونڈو۔ حضور نے فرمایا ساری انسانیت کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ اپنے ابا کے پاس چلیں، آدم کے پاس، سارے آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے انتا ابو البشر، آپ انسانیت کے ابا ہیں، سلسلہ انسانیت کے حرف اول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، اپنی روح آپ کے اندر پھونکی ہے، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں، اتنے اعزاز آپ کو ملے ہوئے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ سے درخواست کریں کہ حساب کتاب شروع کر دیں۔ حضرت آدم کہیں گے کہ نہیں، اللہ نے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور میں نے اس کے خلاف کر دیا۔ اللہ کہیں گے دوسروں کا حساب کتاب تو بعد میں، پہلے تم دو تو میرا معاملہ کیا ہوگا؟ اس لیے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر وہ کہیں گے تم چلے جاؤ نوح کے پاس اور ان سے درخواست کرو، سفارش کی وہ اپیل کریں۔ ساری انسانی حضرت نوح کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی وہ کہیں گے کہ آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ عبدن شکورا، میرا شکر گزار بندہ تھا، آپ کی یہ خوبیاں ہیں، آپ سفارش کریں۔ وہ کہیں گے نہیں، مجھے ایک یقینی دعا جو قبول ہوتی ہے نبی کی وہ دی گئی تھی، اور میں نے اپنی قوم کے خلاف اس کو استعمال کر لیا اور پوری قوم کو ڈبو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اگر پوچھ لیں گے تم نے ایسا کیوں کیا، میں جرت نہیں کر سکتا، نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ کہیں گے ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ساری انسانیت ابراہیم کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ کر کہیں گے کہ آپ جد الانبیاء مجدد الانبیاء، اللہ نے آپ کو خلیل کہا ہے، اپنا دوست کہا ہے، یہ خوبیاں ہیں، آپ ہماری سفارش کیجئے، حساب و کتاب اللہ تعالیٰ شروع کر دیں۔ حضرت ابراہیم کہیں گے نہیں بھائی، میری جرت نہیں ہے، مجھ سے 3 باتیں ایسی ہو گئی تھی جو میرے مقام کے مناسب نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، اور میری رائے یہ ہے کہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ ساری انسانیت موسیٰ کے پاس، کہیں گے آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہم کلامی سے شرف بخشا ہے، آپ سے گفتگو فرمائی ہے، آپ کی یہ خوبیاں ہیں، آپ سفارش کر دیجئے۔ موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے بھائی میری ہمت نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پوچھ لیا کہ بعد کا حساب و کتاب بعد میں، پہلے تیرا لیتے ہیں، تو نے ایک آدمی کو گھونسا کیوں مارا تھا، اس کو قتل کیوں کر دیا تھا، تو نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، میری ہمت نہیں ہے، تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ ساری انسانیت عیسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کی تعریف کرے گی انسانیت، آپ روح اللہ ہیں، آپ کلمت اللہ ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، آپ کی یہ خوبیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے میری ہمت نہیں ہے، اگر اللہ نے کہہ دیا اور مجھ سے پوچھ لیا، سوال کر لیا کہ تمہارے بعد تم کو تمہاری قوم نے خدا کیوں بنا لیا، خدا کا بیٹا کیوں بنا لیا، تمہاری پوجا کیوں کرنے لگے، میری جرت نہیں ہے جواب دینے کی، اس لیے نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، میں نہیں کر سکتا، ہاں تم چلے جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس۔ ساری انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی کہیں گے انا لہا، بھائی تم کہاں کہاں گھومتے پھر رہے تھے، یہ تو مقام میرا ہی تھا، پہلے ہی میرے پاس آ جاتے۔ پھر حضور نے فرمایا آتی، میں آؤں گا رب کے عرش کے پاس، وہاں فاقع ساجداً، سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ کی ایسی تعریف، ایسی حمد، ایسی خوبیاں بیان کروں گا جو اس سے پہلے نہیں کی، اور اللہ اپنی تعریف کے کلمات میرے دل میں ڈالتا جائے گا، اپنی کبریائی اور اپنے عظمت کے الفاظ، اور میں اس کے ذریعے سے رب کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتا جاؤں گا، یہاں تک کہ رب خوش ہو جائے گا اور کہے گا یا محمد ارفع رأسک، محمد سر اٹھائیے، سل تعطا، کیوں رو رہے ہیں، آنسو اپنے پوچھئے اور مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تو شفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو
سارے پیغمبر کہیں گے نفسی نفسی، ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، اس موقع پر حضور نے فرمایا میں اکیلا ایسا انسان ہوں گا، ایسا پیغمبر رسولوں کا سردار ہوں گا، میں کہہ رہا ہوں گا، انسانیت کی فکر کر رہا ہوں گا، اور امتی امتی کے الفاظ ہوں گے۔ یہ جو سفارش کا مقام ہے، مقام محمود ہے، یہ کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا، یہ صرف میری خوبی ہے، یہ صرف میرا امتیاز ہے، یہ صرف میری خصوصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوبی اپنی بیان فرمائی، حدیث میں اور بھی خوبیاں بیان کی گئی لیکن یہ آخری خوبی بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضور نے فرمایا ختم بی النبیون، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ نبیوں کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا جانا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا، قرآن میں اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور ساری نبیوں کی آمد کے سلسلے کو، تشریف آوری کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ خاتم کہتے ہیں مہر کو، نبیوں کا جو سلسلہ آ رہا تھا اس پر آپ نے آ کر مہر لگا دی۔ مہر جب لگا دی جاتی ہے وہ لیٹر آفیشل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اب اس میں نہ کسی چیز کے اضافے کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی کمی کرنے کی ضرورت ہے، کمی محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نیا رسول نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ اجملہ، میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک اپنا شاندار گھر بنگلہ بنایا اور بہت خوبصورت بنایا، بہت عمدہ بنایا، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ یا ایک پتھر کی جگہ چھوڑ دی۔ اب لوگوں کو دعوت دی، میں نے گھر بنایا ہے، ادھاٹن ہے، آؤ آپ لوگ آئے، لوگ گھومتے تھے، دیکھتے تھے، گھومتے گھومتے جب اس جگہ پر پہنچتے تھے جہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی گئی تھی، ہر ایک تعجب کرتا تھا، حیرانی کرتا تھا، بھائی تعجب ہے، حیرت ہے، اتنا شاندار بنگلہ بنایا، اتنا خوبصورت مکان بنایا، لیکن یہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ یہ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، وہ جو اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ آخری اینٹ میں تھی، نبوت کے محل میں، نبوت کے گھر میں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہاں سیٹ کر دیا، اب نبوت کے اس محل میں نہ کسی اینٹ کو نکالنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اینٹ کے اور پتھر کے اضافے کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا خاتم، ختم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان کہ ہم شک میں پڑنے سے، تردد میں پڑنے سے، کنفیوژن میں پڑنے سے بچ گئے، ورنہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو جاتے، کہتا میں نبی ہوں، کچھ عرصے بعد دوسرا کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا میں نبی اور ہوئے بھی ہیں۔ حضور نے پیشن کی فرمائی تھی، سیکون فی امتی دجالون ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی لا نبی بعدی، میری امت میں بڑے بڑے جھوٹے کھڑے ہوں گے، 30 تو بڑے ہوں گے، چھوٹے موٹے اور کھڑے ہوتے رہیں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ یاد رکھو میں نبیوں کا خاتم ہوں، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، وہ مکار ہو سکتا ہے، وہ فریبی ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اتنی واضح مثالیں دے کر اور واضح طریقے پر اللہ کے نبی نے بتایا ہے، کھڑے ہوتے رہے ہیں، لیکن الحمدللہ امت کی اکثریت نے ان کو قبول نہیں کیا ہے۔ حضور آخری نبی ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ صرف یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور نبی ہیں، بلکہ یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کھڑا ہو جائے دعوے کہ میں نبی ہوں تو اس سے یہ سوال کرنا، دلیل مانگنا، دلیل دو کہ تو نبی ہے، یہ بھی کہا کفر ہے، اس لیے کہ دلیل جو مانگ رہا ہے وہ گویا اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ ہاں کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، تبھی تو دلیل مانگ رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے پاس آ کر کہا کہ فلاں آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا وہ تو ہے ہی جھوٹا، لیکن جو آدمی کہے کہ تو نبی ہے اس پر دلیل پیش کر، اس کا بھی ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اس لیے کہ دلیل مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ سمجھ رہا ہے کہ نیا نبی آ سکتا ہے اور نبی کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو بات بالکل کلیئر ہے کہ ختم نبوت کا ہمارا عقیدہ ہے، اس سے ہم کنفیوژن میں، تردد میں، شک سے بچ جاتے ہیں، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا آخری زمانے میں جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا، چونکہ بہت اہم بات ہے تھوڑا وقت لوں گا میں، حضور نے فرمایا میری امت کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں،
امام مہدی تشریف لے آئیں گے۔ یہاں آ کر بہت ساری کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، امام مہدی بن کر اس کے دعوے دار بن کر بہت سارے لوگ کھڑے ہو رہے۔ عیسیٰ مسیح چونکہ آئیں گے اللہ کے نبی کی امت کی مدد کے لیے، تو بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، جس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے قیامت کی نشانیوں میں وہ میں ہی ہوں۔ ایسے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی ہے، پہلے بھی ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں، اور ان کے جو مبلغ ہیں، ان کے جو داعی ہیں، ان کی طرف بلانے والے ہیں، وہ آپ کے یہاں شہر میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ یہ بات اصل بتانے مقصود ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، جس مسیح عیسیٰ مسیح کے آنے کی خبر دی گئی ہے، پیشین گوئی بتائی گئی ہے، بھوشیوانی نبی کی حدیثوں میں، وہ میں ہی ہوں، اور جو امام مہدی تشریف لائیں گے وہ میں ہی ہوں۔ اور اس کے داعی، اس کے مبلغین آپ کے شہر جودھپور میں کام کر رہے ہیں، نوجوانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے بیٹھیں گے تو وہ علامات قیامت کے بارے میں گفتگو کریں گے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، اور سائنس نے کیا ترقی کی ہے، یہ راکٹ، یہ جنگی جہاز اور یہ سیٹلائٹ وغیرہ، یہ کس کس طریقے سے کام کرتے ہیں، اور پھر ان حدیثوں کو ان پر فٹ کرتے ہیں، قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں، قیامت کی علامات بتاتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ دیکھو جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا ظلم و ستم بڑھ جائے گا، اور امام مہدی اس امت کی مدد کے لیے تشریف لے آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں گے، اور پھر اس طرح ذہن بناتے بناتے لے آتے ہیں کہ دیکھو وہ امام مہدی آ چکے، وہ حضرت عیسیٰ مسیح موعود آ چکے ہیں۔ یہ فتنے پھیلانے والے آپ کے شہر میں موجود ہیں، نوجوان ان سے ہوشیار رہیں، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جو پٹا ہے وہ آپ کے گلے سے نکل جائے گا، اور اس سے بڑھ کر محرومی کچھ نہیں۔ شکیل ابن حنیف ایک بہار کا رہنے والا کوئی انسان ہے، پہلے دہلی میں، پھر اب اورنگ آباد میں رہ رہا ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں یا امام مہدی ہوں۔ اس لیے حدیثوں میں امام مہدی کے بارے میں جو تفصیل صحیح بتائی گئی ہے وہ آپ جاننے کی کوشش کریں۔ امام حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو علامات اور نشانیاں بتانے کی بتائی گئی ہے صحیح احادیث سے وہ معلوم کریں، تو انشاءاللہ کسی کے فتنے میں آپ۔ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ مدینے میں پیدا ہوں گے، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، میں آ گیا ہوں، وہ تو امت متفق ہو جائے گی کہ یہی امام مہدی ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ آدمی تو یہ کہہ رہا ہے، اپنے مبلغ بھیج رہا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے، وہ تو ماں سے مریم کے بیٹے ہیں، مریم سے پیدا ہوئے ہیں، اس کا باپ بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے۔ کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ کرے تو آپ ان احادیث کی روشنی میں اگر صحیح حدیث آپ کو پتہ ہوگی اور قیامت کی علامتوں اور نشانیوں کے بارے میں صحیح طریقے پر آپ کو علم ہوگا تو انشاءاللہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ سب سے زیادہ وہ بھڑکاتے گمراہ اسی سے سب سے پہلا وار کریں گے، علماء کے قریب مت جانا، یہ علماء یہودیوں کی طرح ہیں، جہاں کسی کو گمراہ کرنا ہو علماء سے کاٹ دو۔ اس لیے صحیح علماء جو ہیں دین و شریعت کا صحیح علم رکھتے ہیں، ان سے جڑے رہیے۔ علامات قیامت کے بارے میں کوئی اگر عجیب سی بات بتاتا ہے تو اپنے علماء سے پوچھئے، ان کے ربط میں رہیے۔ اور پھر یہ کہ آپ سمجھتے ہوں گے یہ پینٹ شرٹ والے شوٹیڈ بوٹیڈ گمراہ کرنے والے ہوں گے، نہیں، ہماری بڑے بڑے عالم کی نماز ان کے آگے نماز فیکی ہے، اتنے بڑے نمازی ہیں، عبادت گزار ہیں، داڑھی ہے، صوفی صافی لگتے ہیں اور علماء جیسے لگتے ہیں، کرتا پاجامہ، بالکل آپ کو ایسا لگے گا یہ بڑا عالم ہے، اور انسان ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے کہ بڑا صوفی ہے۔ یہاں تک کہ سوتلا کی آپ کی جو مسجد ہے، اس میں رمضان میں وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے گمراہ کن لوگ پھر رہے علامات قیامت کے سلسلے میں اور امام مہدی کے بارے میں اور عیسیٰ کے بارے میں گمراہ کر رہے ہیں۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور صحیح احادیث سے ان کی علامات اور نشانیاں جان کر ان کا تعاقب کرنے، ان کا پیچھا کرنے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ختم نبوت پر زندہ رکھے اور ختم نبوت پر ہماری وفات آئے، ہماری موت آئے، اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔